موضوع الدرس في قصة أصحاب الأخدود وما فيها من العبر سورة البروج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے آسمان کی جس میں جو برجوں والا ہے. اب بروج سے مراد جیسے عرض کیا تھا یا تو ستارے مراد ہیں یا بروج سے مراد شمس و قمر کی منازل مراد ہیں یا بروج سے مراد وہ مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تعالی نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے چوکیاں بنائی ہوئی ہیں. والیوم الموعود کا جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد یوم قیامت ہے، کیونکہ اس کی تائید قرآن مبارک سے بھی ہوتی ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. وشاہد ومشہود راجح قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفات کا دن. ان چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود. قتل کا معنی دو کیے جاتے ہیں، لعنا یا تو اللہ کی اس پہ لعنت ہو، یا قتل کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہوں. وہ لوگ کہ جنہوں نے خندقیں بنائی آگ کی. النار ذات الوقود ایک ایسی آگ جو بھڑکنے والی تھی. اذ ہم علیہا قعود اس حال میں کہ وہ خود بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور جو کچھ مومنوں سے ہو رہا تھا وہ خود دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم انہوں نے ان سے بدلہ کیوں لیا الا ان یؤمنوا اور کوئی گناہ نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو غالب ہے اور جو ہر حمد کا سزاوار ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض وہ ذات جس کے قبضے میں آسمان اور زمین کی مملوک ملک ہیں.
اور اللہ تعالی ہر چیز پہ حاضر ہیں، گواہ ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تحقیق جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو امتحان میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر اس جرم کے بعد پھر توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان آیات میں جیسے کہ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ تو وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ ایک بادشاہ کو ساحر نے کہا، ساحر سے ایک بچے نے تعلیم لی، پھر وہ صاحب کرامات بن گیا۔ بادشاہ کا مخالف ہوا تو اس نے مارنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ نہ مرا، اور بچے کی قربانی پہ لوگ اسلام لے آئے تو غصے میں آ کے اس نے حکم دیا کہ بھی خندقیں کھدوا کے آگ کی بھر دی جائیں، اور جو لوگ اس بچے کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان سب کو آگ میں ڈالا جائے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور بعض علماء نے، مؤرخین نے، اصحاب سیر نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ یمن کا بادشاہ جو تھا نا وہ تبا کہلاتے ہیں، یہ لقب ہوتے تھے، جیسے مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، اسی طریقے سے روم کا جو بادشاہ ہے وہ ہرقل کہلاتے تھے، اور فارس کا جو بادشاہ ہے وہ کسرا کہلاتا تھا، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ نجاشی کہلاتے تھے، یہ لقب ہوتے تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ تبابیہ میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام قریب تھا، اس کا ایک بیٹا تھا ذو نواس۔ تو جب ذو نواس کے پاس حکومت آئی، اقتدار آیا، تو اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس زمانے میں جو لوگ یعنی عیسائی مذہب رکھتے تھے، کیونکہ یہ ذو نواس جو ہے یہ یہودیت پہ تھا، ان کو وہ مختلف عذابوں میں ڈالتا تھا، لیکن جو لوگ دین عیسیٰ علیہ السلام پر پکے تھے، پختے تھے، مستحکم تھے، وہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن دین نہیں چھوڑتے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اسی نے یمن سے لے کر حبشہ کے علاقے تک تمام یہودیوں کو تحقیق کیا، اور آخر میں آ کر اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ بھر دی جائے، اور خود بھی اور اس کے وزراء بھی اور اس کے مشیر وغیرہ جو تھے، کیبنٹ جو تھی اس کی، وہ بھی سارے کے سارے موقع پہ آ کے بیٹھ گئے، یعنی اتنے شقی القلب تھے۔ حکم دیتے کہتے بھی یا تو دین یہودیت قبول کرو، نصرانیت کا دین چھوڑ دو، ورنہ پکڑو جی ڈالو آگ میں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے دین پہ اتنے پکے ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جل جائیں گے لیکن تیرا دین نہیں قبول کریں۔ اسی میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا اور اس کا دودھ پیتا ہوا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کو کہا کہ ابھی یا دین چھوڑ دو یا آگ میں ڈالا جائے گا، تو وہ ہچکچانے لگی کہ میں بھی جلوں گی، میرا بچہ بھی جلے گا۔ تو اولاد کی محبت میں اس کے پاؤں جو تھے نا متزلزل ہو گئے، ڈگمگا گئے، تو بچہ بول پڑا، کہنے لگا یا اماں لا تخافی، کہ میری اماں مت ڈرو، اس دنیا کی جہنم کی، اصل جہنم کی آگ ہے، آ جاؤ آگ میں۔
تو ماں اپنے بیٹے کے ساتھ آگ میں جا کے جل گئی. اور اس واقعے کے بارے میں جو لوگ بچ گئے انہوں نے ہرقل روم کا جو بادشاہ ہے جو کہ وہ عیسائی تھا نصرانی تھا اس کو خبر کی کہ یہ ظلم کیا ہے ذو نواس نے. تو اس نے وہاں سے بھی اپنی فوجیں بھیجی اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بھی چونکہ نصرانی تھا اس کو بھی حکم دیا کہ تم میری فوجیں تیری مدد کے لیے آ رہی ہیں اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ان کو چن چن کے قتل کر. تو پھر حبشے والوں نے روم کی فوج سے مل کر ذو نواس کی تمام فوج کو اور تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس فتنے کو ختم کیا. انہی واقعات میں سیر والوں نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن تامر وہ لڑکا جو ساحر کے پاس جا کے سیکھا کرتا تھا اور جس نے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے مارنے سے نہیں مر سکتا، مارنے والی اللہ کی ذات ہے، اگر تم واقعی مجھ سے اتنا گھبرا گئے ہو اور تنگ آ گئے ہو تو بالکل میدان میں لوگوں کو اکٹھا کرو، مجھے کھڑا کر دو، خود تیر چلاؤ، لیکن کہو بے اسم رب ھذا الغلام، میں اس غلام کے خدا کے نام سے تیر مارتا ہوں، پھر میں مروں گا، اللہ کے نام پہ مروں گا، ایسے میں نہیں مرتا. تو بہرحال جب اس نے کہا اور بادشاہ نے اسی طرح عمل کیا تو تیر اس کو کمپٹی میں لگا اور وہ یہی ہاتھ رکھ کے بیچارہ گر گیا، شہید ہو گیا. سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا. چونکہ یہ سارا جزیرۃ العرب جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا، یمن بھی فتح ہو چکا تھا، اسلام کا پرچم لہراتا تھا. تو وہاں اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ سیل آئی، بارش آئی، اور پہاڑوں کی بارش بڑی سخت ہوتی ہے، اس کی سیل ایسے چلتی ہے جیسے ندیاں چلتی ہیں. تو اس راستے میں وہ قبرستان بھی تھا جہاں وہ عبداللہ ابن تامر شہید دفن تھا. اس کی قبر کھل گئی تو دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح پورا بدن صحیح سالم ہے اور کوئی ذرے کے برابر بھی تغیر نہیں. حیران ہو گئے لوگ، بھاگ بھاگ کے آئے دیکھنے کے لیے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ ہاتھ بھی اسی طرح تھا. اب اس ہاتھ کو ہٹاتے ہیں تو بالکل تازہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ کو وہیں رکھتے ہیں تو خون بند ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو بھی اسی طرح رہنے دو اور اسی حالت میں دوسری قبر بنا کے اس کو دفن کرو. اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آگ بَإِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کا ضمیر جو ہے وہ آگ کی طرف ہے، یعنی وہ آگ پہ بیٹھے تھے، حالانکہ آگ پہ تو کوئی نہیں بیٹھتا. تو اس لیے مفسرین کرام نے ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا ہے کہ علیہا کا معنی ہے یعنی آگ کے ارد گرد بیٹھے تھے، تو گویا آگ پہ بیٹھے تھے. جیسے آج بھی سردیوں کے زمانے میں لوگ آگ جلا کے اس کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بھی آگ سیک رہے ہیں، آگ پہ بیٹھے ہیں. تو آگ پر تو کوئی نہیں بیٹھا ہوتا. ایک ترجمہ تو یہ کیا کہ اذہم علیہا قعود، یعنی وہ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اطراف پہ بیٹھے ہوئے تھے، کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے. کیوں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اللہ نے بتلا دیا کہ اتنے شقی القلب تھے کہ اس وقت بھی ان کے دل میں رحم نہیں آیا، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کیسے چل رہے ہیں. ہر دور میں کافروں کو جب بھی اسلام کے خلاف موقع ملا ہے
جب بھی مسلمانوں کے خلاف موقع ملا ہے تو انہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی. اس 1400 سال کے بعد 14ویں صدی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ کفار کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے جب وہ مارے جاتے قتل ہو جاتے تو ان کی گردنیں کاٹ کے ان کے سر کی جو کھوپڑیاں ہیں اس میں سوراخ کر کے آگ جلاتے تھے. اس میں آگ اندر ڈال کے پھر وہ بیچاری یعنی جب وہ الٹتی پلٹتی تھی تو خوش ہوتی. اور بعض لوگوں نے تو مظالم کی اتنی انتہا کر دی ہے کہ وہ سروں کے مینار بناتے تھے کہ ہم نے کتنے بندے مارے ہیں بھی مینار بناؤ. کس جنرل کا مینار زیادہ اونچا ہے. اور بعض لوگ دشمنی کی انتہا پہ یہاں تک پہنچ جاتے تھے کہ انسان دشمن کے انسانوں کی کھوپڑیوں کے گوشت وغیرہ اتار کے صاف کر کے ان کھوپڑیوں کو برتن بناتے تھے, اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے. خوش ہوتے تھے کہ میرے دشمن کی کھوپڑی ہے. یہ مظالم جو ہیں یاد رکھیں ابتدا سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آج تک جہاں جہاں کفر کو غلبہ آیا انہوں نے یہ ظلم کیے. ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ معصوم بچے معصوم دودھ پینے والے بچے ماؤں کی گود سے چھین کے ان کو زور سے اچھالا جاتا تھا اور نیچے نیزے پہ ٹانگ لیتے اور خوش ہوتے تھے کہ دیکھو میرا نشانہ کیسا ہے. اور وہ بچہ جو ہے وہ نیزے میں پرویا ہوا تڑپ رہا تھا, اس کی ماں پہ اندازہ کریں کیا گزر رہی ہوگی. اسی طریقے سے ایسے مظالم بھی ہوئے ہیں تاریخ میں کہ دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے پاؤں سے روندا گیا, لاشوں کو کچل ڈالا گیا. اور خود میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, سب سے پہلی شہیدہ اسلام جو ہے وہ بی بی سمیہ ہے. بی بی سمیہ کو اسلام سے روکنے کے لیے ابھی جہل نے زور لگا لیا لیکن بی بی نے اسلام نہیں چھوڑا. تو اس ظالم نے سارے کفار کو سرداروں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ 2 مضبوط اونٹ لائے جائیں اور ان اونٹوں کے ساتھ رسے باندھے جائیں. ایک اونٹ دائیں جانب ہو, ایک اونٹ بائیں جانب ہو, اور دونوں رسے جو ہیں وہ بی بی سمیہ کے پاؤں میں ڈالے جائیں. اور ابھی جہل نے کہا ان اونٹوں کے چلانے والوں کو کہ جب میں اشارہ کروں تو بھیا کو وقت اونٹ دوڑا دو, ایک ادھر دوڑے گا ایک ادھر دوڑے گا تاکہ بی بی سمیہ درمیان میں کھینچ لی جائے. اور جب اونٹ دوڑنے لگے تو پھر بھی ظالم کو صبر نہیں آیا, نیزا لیا ہوا تھا تو بی بی کے درمیان میں نیزا مارا اور بی بی اسی عالم میں 2 ٹکڑے ہو گئی, لیکن زبان پہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آل یاسر کے اوپر گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے صبرن صبرن یا آل یاسر, صبر کرو صبر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر کا بدلہ دیں گے, لیکن اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا, صحابہ کے بدن کے اندر بڑے بڑے کانٹے لے کے کھجوروں کے بدن جو ہے اس میں چبھوئے گئے, صحابہ کو سولیوں پہ لٹکایا گیا,
اور فرعون جو تھا، فرعون ذل اوتاد، وہ بدبخت یہ کرتا تھا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ بھی اور پاؤں بھی ان میں میخیں گاڑ دیتے تھے، بڑی بڑی لوہے کی میخیں، 2 ہاتھوں میں اور 2 پاؤں میں، اور اس کے بعد حکم دیتا تھا کہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لے آؤ، اور وہ پتھر اٹھا کے اس کے ظالم کارندے جو تھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور فرعون اس کو کہتا تھا کہ یا تو میرے رب ہونے کا اقرار کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو اپنے دین پہ پکے رہے اس پہ پتھر پھینکتا تھا وہ کچھ نہیں جاتی تھی۔ ایک تو پہلے بھی میخیں لگ چکی ہے، وہ بیچاری مرد ہو یا عورت تو آدمی کی آدھی جان تو ویسے نکل جاتی ہے۔ یعنی ظلم کی انتہا ہے کہ اس کی بیوی جب اسلام لے آئی، اس نے دین موسیٰ علیہ السلام کو قبول فرما لیا، تو فرعون نے یعنی اپنی بیوی پر بھی، اپنی ملکہ پر بھی رحم نہیں کیا، حکم دیا کہ اس کے بھی ہاتھوں پاؤں میں میخیں کاٹ دو۔ اور اسی عالم میں آگے کہتا کہ اترک، وہ دین چھوڑ دو اور میرے رب ہونے کا اقرار کرو۔ لیکن بی بی اس وقت بھی کہتی کہ میرا رب اور تیرا رب اور سب کائنات کا رب اللہ ہے، تم رب نہیں ہو۔ یہ اسی عالم میں بی بی نے دعا مانگی تھی نا کہ رب ابن بھی عندک بیتا فی الجنہ، میرا رب مہربانی کر، میری قربانی منظور فرما اور جنت میں اپنے گھر، اپنے قریب مجھے گھر عطا فرما۔ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بی بی صاحبہ کے زبان سے یہ دعا نکلی، اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل سارے پردے ہٹا دو جنت کے، بی بی کو اپنا گھر جنت میں ابھی سے دکھلا دو۔ اور بی بی نے بات دعا بھی ایسی مانگی تھی نا کہ رب ابن لی عندک، آپ کے قریب جو گھر ہو، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور سب سے قریب، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ محل جو ہے وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ جنت میں بی بی آسیہ سے حضور محمد مصطفیٰ کا نکاح ہوگا، اور وہ بیوی بن کے حضور کے محل میں تشریف لے جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے نا، اس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب آدمی درد دل سے مانگتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے منظوری آ جاتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کے سوا کون ہے جو پریشانوں کی بات سنے؟ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری دعا فوراً منظور ہو جائے، کبھی اس میں سال ہر سال بھی لگ جاتے ہیں۔ اب حضرت یعقوب پیغمبر ہے، کتنی رو رو کے دعائیں مانگی کہ آنکھیں بھی سفید ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن کتنی عرصہ دعا مانگی، لیکن وہ دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی۔ اور بعض علماء نے اس کا دوسرا ترجمہ بھی کیا ہے کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، انہوں نے فرمایا وہ آگ پہ بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ کیا مانا یہ ہے کہ ابھی تو وہ مسلمانوں کو جلا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ حقیقتاً وہ خود آگ جہنم پہ بیٹھے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے ظلمن کھاتے ہیں،
اللہ نے فرمایا وہ دراصل ان کا مال نکال رہے ہیں یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے انگارے چبا کے اندر گویا ڈال رہے ہیں. مانا یہ ہے انجام یہ ہوگا. ابھی تو ماشاءاللہ حلوے کھا رہے ہیں. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ مانا یہ ہے کہ النار ذات الوقود اذ ہم علیہا، ہا ضمیر نار کی طرف ہے. مانا یہ ہے کہ انجام ان کا یہ ہے. اور شقاوت کا یہ عالم ہے کہ وہ سب کو آنکھوں سے دیکھ کے یہ نہیں کہ رحم آ جائے بلکہ خوش ہو رہے. لیکن بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ظالم جو مسلمانوں کو جلا رہے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ آگ جو ہے نا اتنی زور سے بھڑکی کہ وہ جتنے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بھی آگ میں جل کے مر گئے. تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی جہنم کا عذاب دے دیا اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ وہی آگ جو انہوں نے جلائی تھی نا وہ آگ اتنے جوش سے اٹھی کہ جتنے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ ظالم سب کو اسے بھسم کر دیا. حتیٰ کہ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آگ جو ہے اتنی پھیل گئی کہ ان کے گھروں کو بھی جلا کے بھسم کر دیا. اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ ایمان والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے تھے کہ زندہ آگ میں ڈال رہے تھے. بھی ان کا قصور کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللہ نے فرمایا ان کا جرم صرف یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لے آئے جو ہر چیز پہ غالب ہے، جو تمام محامد کا حقدار ہے. یعنی ایمان لانا ہی ان کا جرم تھا. جیسے اکبر نے کہا تھا کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، ان کا بھی جرم صرف یہی تھا. اسی طرح میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے. عقبۃ ابن معیط کافر آیا، اس نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا کھینچا کہ حضور کی آنکھیں مبارک باہر آنے لگی. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور آ کے اس ظالم کے سینے میں زور سے گھونسا مارا، اس کے ہاتھ چھوٹے اور آپ نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. فرمایا اس ظالمو بدبختو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ خدا کا نام لیتا ہے، تم سے کوئی جائیداد نہیں مانگتا، تم سے کوئی رقبہ نہیں مانگتا، کوئی عہدہ نہیں مانگتا. جرم یہ ہے کہ ربی اللہ. اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی توحید پہ استقامت دکھلائی بعض لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کے پنجرے میں بند کیا گیا، اور بعض لوگوں کو الٹا لٹکا کے چمڑے اتارے گئے، پھر اس پر نمک اور مرچیں ڈالی گئی. ان کا جرم کیا تھا؟ یہی جرم تھا کہ ربی اللہ. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور یہ جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اکڑے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کی ہے. یہ تو اس کا حلم ہے، یہ تو اللہ تعالی کا حلم ہے کہ وہ دشمن کو بھی مہلت دے رہے ہیں
ورنہ تو آسمان و زمین سب اس کے ملک میں ہیں. وہ چاہیں تو اپنے دشمنوں کو جھپکنے سے بھی پہلے ختم کر دیں. واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو، یہ نہیں کہ ان کو علم میں نہ ہو کہ میرے نام پہ کون چل رہے ہیں. اللہ جانتے ہیں، لیکن ہر چیز میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں. آگے فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. فتنوا جن نے فتنے میں ڈالا، مانا آزمائش میں ڈالا. جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو آزمائش میں ڈالا، آگ کی آزمائش میں ڈالا، جل جانے کی آگ میں ڈالا ہے. ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، انہی کے لیے عذاب جہنم ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور انہی کے لیے ہے عذاب جل جانا، جلانے کا، جلنے کا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا میں بھی آگ پھیلی اور جل گئے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ کیونکہ جہنم تو ایک بہت بڑی بلا ہے، اس کے اندر کئی طبقات ہیں. بعض طبقات میں آگ ہے اور بعض طبقات زمہریر ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے جہنم بھی ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب بھی ہے، کہ جیسے انہوں نے ایمان والوں کو جلایا تھا، آج جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اور بھسم ہوتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اپنے ان مومنین بندوں کا ذکر کیا ہے. لیکن یہاں علماء نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت دیکھو. اللہ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی. کیا مانا؟ اشارہ تھا کہ اگر توبہ کرتے تو اب بھی اللہ بخشنے والا ہے. وہ اس کے بندوں کو جلا رہے ہیں لیکن پھر بھی توبہ کرو. اس لیے حکم ہے کہ جتنا بھی گناہ ہو جائے، گر کافرو گبرو شرکو پرستی بازا، اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے چاہے کفر کر بیٹھو، شرک کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، توبہ کرو، باز آ جاؤ. توبہ کر کے توڑ بیٹھو پھر بھی توبہ کرو، اللہ کے دروازے بند نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے یہاں بھی اشارہ کر دیا کہ اگر وہ بدبخت توبہ کرتے تو ہم مومنین کو اپنے بدلہ دے کے راضی کرتے، ان کی توبہ بھی قبول کر لیتے. ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. اور علماء نے لکھا کہ یہاں فا تاکید کے لیے ہے کہ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ، یعنی فوراً، حالانکہ جہنم تو کب ملے گی؟ آخرت میں. تو اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کے موقعات جو ہیں وہ کم ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، جب آدمی مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. من مات قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی، عذاب شروع ہو گیا جہنم کا. اس لیے اللہ نے فا تاکید کے ساتھ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. واللہ اعلم. بہرحال گزارش یہ ہے کہ سورت انشقاق میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو سجدہ ہے ہی نہیں. وہ تو جتنی صورتیں مفصلات کہلاتی ہیں اس میں سجدے کے قائل ہی نہیں ہے.
لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے بھی سجدہ فرمایا۔ تو میرا کام تو بھائی بتا دینا تھا نا، اب اگر بعد میں کسی نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ ہدایت دے، ورنہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ سجدہ تلاوت ادا کر لیتے۔ بہرحال ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ایک بات بتلا دینا، آگے عمل کرنا تو آپ کا کام۔ بھائی مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر جو ہے یہ بھی ایک خاص علم ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح میرے مدنی پاک بھی تعبیر رویا فرماتے تھے، اور اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس علم میں بڑی مہارت تھی، اور بعد میں آنے والوں میں حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کو بھی تعبیر رویا میں بہت بڑا ید طولہ تھا، اور انہوں نے تعبیر خواب پر کتابیں بھی لکھی۔ تو میں جو کہ نہیں جانتا تو اس لیے میں کبھی تعبیر نہیں دیا کرتا۔ صلاۃ تسبیح ایک ضعیف روایت میں ہے، لیکن چونکہ فضائل اعمال میں محدثین کرام ضعیف حدیثوں پر بھی عمل فرماتے ہیں تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ پڑھی جائے، بہرحال کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تو باقاعدہ جماعتیں تو ہوتی بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد ابھی محظورہ مؤذن تھے، اور پھر یہی روایات میں ملتا ہے کہ مختلف صحابہ کا دور گزرا ہے جو امامت کرتے تھے، لیکن کوئی تعین نہیں ملتی۔ ہاں حضور کی زندگی کے بعد یہ ملتا ہے کہ پھر مکے میں حضرت ابن عباس تھے، فتویٰ بھی انہی کا چلتا تھا، اور یمن میں حضرت معاذ ابن جبل تھے، مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابت تھے، اور کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اور مدینہ منورہ میں تو خلفاء راشدین خود نماز پڑھاتے تھے، سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی۔ اسی لیے تو حضرت حضرت عمر نماز کی حالت میں محراب میں شہید ہوئے ہیں۔ البتہ مکہ مکرمہ کے بارے میں کوئی تعین نہیں آئی کہ کون امام۔ کہتے جی کہ میں احرام کی حالت میں تھا، جب میں نے وضو کیا تو میری داڑھی سے بال گر گئے، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو یہ بال جو گرتے ہیں نا یہ مردہ بال ہوتے ہیں، زندہ بال کبھی نہیں گرتا، جو بال مر گیا ہو نا وہ گر جاتا ہے، تو اس میں کوئی دم نہیں۔ دم تب ہے جب خود کاٹے، خود اس طرح پھیرے، خود توڑے، جو گر گیا، لاکھ دفعہ گر جائے، 1000 دفعہ گر جائے۔ بال لوگوں کے بال ویسے بھی گرتے ہیں، تو اس پر ان کو کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی دم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میری بچی کا نام نمرہ ہے، نمرہ وادی نمرہ ہے نا، جہاں آپ یوں سمجھیں کہ عرفات میں جب آپ جاتے ہیں نا، جہاں سے عرفات کی حد شروع ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہے وادی نمرہ ہے، مسجد جو ہے وہ بھی وادی نمرہ میں ہے۔ باقی نمرہ کا کوئی جب نام ہو جائے تو کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ نام ہے، علم ہے۔ حرم میں بھی آدمی نماز پڑھنے والوں کے آگے نہ گزرے، بہت بڑا گناہ ہے۔
الا طواف کرنے والوں کو اجازت ہے، وہ گزر سکتے ہیں۔ لیکن اگر چونکہ اتنا بڑا حرم ہے ماشاءاللہ اور اتنی بڑی حاضری ہے اور لوگوں کو مجبوراً جانا بھی ہوتا ہے، بعض کی ڈیوٹی ہے، بعض نے وضو کرنا ہے، بعض کی کوئی مجبوری ہے، تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، تھوڑا دور ہو کے گزر جائے۔ کہتے تھے کہ جو لوگ حج اور عمرے پہ آتے ہیں اور فوٹو بناتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ تصویر یاد رکھو کہ حرام ہے۔ گو بعض علماء جو ہیں متاخرین کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو سے یا کیمرے سے تصویر جو ہے یہ اصلی تصویر نہیں ہے، گویا عکس ہے۔ اس پر وہ دلائل بھی دیتے ہیں کہ جیسے آدمی پانی کے چشمے پہ بیٹھ جائے تو آدمی کی اپنی شکل نظر آتی ہے، یا جیسے آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آدمی کی شکل نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ دلائل بڑے کمزور ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ تصویر حرام۔ دیکھو نا، ابھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں لیکن ہٹ جاؤ تو تصویر ختم، لیکن یہ تو ختم نہیں ہوتی نا۔ پانی کے اوپر بیٹھ جائیں، پانی میں آپ کا عکس نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ ہٹ جائیں تو وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ تو ثابت ہے، موجود ہے۔ اس لیے تصویر بغیر عذر کے، بغیر ضرورت کے حرام۔ ایک ہے کہ عذر ہے کہ بھی پاسپورٹ بغیر تصویر کے نہیں بنتا، آج کل ویزے نہیں لگتے، آج کل آئیڈینٹی کارڈ ہی نہیں بنتے، وہ مجبوری ہے ہماری، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہماری فلائٹ جو ہے وہ کراچی سے مدینہ منورہ آئی، پھر مدینہ منورہ سے جدہ آئی۔ بعض لوگوں نے احرام مدینہ منورہ سے باندھ لیا اور بعض لوگوں نے جدے میں آ کے احرام باندھا۔ جن نے جدے میں باندھا ان پہ دم پڑ گئی، کیونکہ میقات ہے مدینہ منورہ، آپ کو احرام مدینہ منورہ سے باندھنا چاہیے تھا۔ دم بھی پڑ گئی اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ مدینے کا عمرہ کہاں اور جدے کا عمرہ کہاں؟ لہذا ایک بکری دم حدود حرم میں دے۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی دم نہیں دے سکتا تو اس کا حل ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ فوراً واپس مدینہ منورہ چلا جائے، کیونکہ طائف تو اس کو جانے نہیں دیں گے۔ مدینہ منورہ چلا جائے، یا مدینہ منورہ کے اور مکے کے درمیان میں رابق کے قریب ایک جگہ ہے الجحفہ، وہ یہاں سے تقریباً 120-25 کلومیٹر ہے، وہ بھی میقات ہے، وہاں چلا جائے اور اسی نیت سے عمرہ کرے کہ جو میں نے میقات کا عمرہ چھوڑا ہے اس کے بدلے میں عمرہ کر رہا ہوں، پھر دم سے بچ جائے گا۔ اور دم میں تو 300-350 ریال لگ جائیں گے، اور یہ 40-50 ریال میں تم ٹیکسی پہ آگے چل جاؤ اور واپس آ جاؤ۔ کہتے جی کہ جب ہم عمرے میں طواف کر کے صفا مروہ دوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آخری حجر اسود کو جو اشارہ ہے وہ ہم صفا پہ نہیں، یہی جب آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھ لی، زمزم پی لیا، اب جب صفا کی طرف جا رہے ہو تو پہلے اشارہ کرو پھر صفا کی طرف جاؤ۔ کہتے جی کہ اگر ہم تشہد پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب جو ہیں وہ تشہد ابھی ہم نے پورا نہیں کیا اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا تشہد بھی اتنا لمبا ہے، حالانکہ امام تو بڑے آرام سے پڑھتے ہیں، آپ کو آتا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ جلدی جلدی پورا کرو اس کو، امام کو اٹھنے کے ساتھ اٹھنا ہے، ہم نے ہر حال میں امام کی اقتدا کرنی ہے۔
کہتے جی کہ اہل سنت والجماعت کا انبیاء کی حیات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ پہلی بات تو میری سن لیں کہ خدا کے لیے ان مسائل میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، خدا نہ کرے کبھی افراد تفریط ہو گئی تو ایمان دے بیٹھو گے۔ اور ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم ان مسائل پہ بحث کریں؟ نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ حضور پاک نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ کرام لاکھوں صحابہ تھے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، کبھی انہوں نے حیات النبی پہ کتابیں لکھی ہیں؟ کبھی انہوں نے حیات النبی کے انکار پہ کتابیں لکھی ہیں؟ اس لیے سب سے پہلا میرا گزارش یہ ہے کہ ان جھگڑوں سے نکل جاؤ، ان مسائل میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، اور جو اہل علم حضرات کاوشیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، دلائل جمع کرتے ہیں، وہ اتنی دیر جو ہے کسی اور مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے لگا دیں۔ باقی یہ مسئلے میں جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ حیات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جسد مبارک کو حضور نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جثے کو حرام کر دیا ہے، مٹی کو طاقت ہی نہیں ہے کہ انبیاء کے جثے کو چھیڑ سکے۔ اسی طریقے سے احادیث موجود ہیں اور پھر قرآن موجود ہے۔ خدا کے بندو، اللہ کے لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑو۔ شہید کی زندگی پر قرآن موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، بل ہم احیاء، وہ زندہ ہیں۔ لیکن آگے یہ بھی فرما دیا کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اتنا ہی کافی تھا، لیکن آگے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو جب شہید کا اتنا بڑا مقام ہے تو نبی کا مقام شہید سے کم ہوتا ہے؟ تو آدمی کو اللہ نے عقل تو دیا ہے نا بھئی، شہید تو اس وقت تک شہید ہی نہیں کہلا سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے، نبی پر ایمان نہ لے آئے۔ اور شہید قرآن میں تیسرے درجے پہ ہے، النبیین والصدیقین والشہداء۔ تو اس لیے ان مسائل میں بالکل خدا کے لیے جھگڑے نہ کریں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عالم دنیا ہے، اور جس قبر مبارک کے بعد عالم برزخ ہے، وہ عالم برزخ ہے، یعنی عالم برزخ ہے۔ حیات برزخی کا معنی نہیں بھی عالم البرزخ ہے، حیات تو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہے۔ اس لیے ان مسائل میں جھگڑے نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے لوگ جو ہے نا حد سے نکل گئے ہیں۔ جو منکرین حیات ہیں وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی مر گیا، بات ختم ہو گئی، مٹی میں مل گئے۔ اور ایک تو آپ کے یہاں فرقہ پیدا ہوا، اللہ معاف کرے، وہ تو یہ کہتا تھا کہ حضور کے مرنے کے بعد نبوت بھی ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب صرف یہ نہیں کہ حضور زندہ ہیں، بلکہ جب ہم میلاد کرتے ہیں یا ہم سیرت کی جلسے کرتے ہیں تو حضور خود آ جاتے ہیں۔ وہ اتنا بڑھ گئے، یعنی وہ شرک میں اتنا بڑھ گئے ہیں کہ جی ہر مجلس میں حضور آ جاتے ہیں۔ بھئی اب حضور آ جانے کا کیا مطلب؟ روح آتی ہے یا بندہ جسد کے ساتھ آتا ہے؟ اگر حضور کی روح آتی ہے تو روح تو لطیف چیز ہے، اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تم نے کیسے دیکھ لیا؟
اور اگر حضور جسد کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں تو وہ تو حضور پاک کو آپ نے بلا لیا، اور مدینے میں جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس میں سلام پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر ایک دن میں پوری دنیا میں کتنی سیرت کی مجلسیں ہوتی ہوں گی، حضور ہر جگہ تشریف لے جاتے ہیں، یعنی اتنے نبی آپ نے بنا دیے ہیں عالم مثال کی طرح۔ ایسے مسائل میں حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو اتنا تک بھی لکھا ہے نعوذ باللہ کہ انبیاء زندہ ہیں اور اس زندگی میں انبیاء پر ان کی بیگمات بھی پیش کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اتنا بڑھ گئے اور دوسرے اتنے بڑھ گئے کہ جی مر گئے، مٹی میں مل گئے، بات ختم ہو گئی۔ قرآن جو کہتے ہیں انکا میتن، آپ پہ موت آ گئی۔ یہ نہیں کبھی غور کیا کہ انکا میت و انہم میتون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ پہ بھی موت اور ان سب پہ بھی موت آنی ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وہ کہتے ہیں جناب جب اللہ فرماتے ہیں آپ پہ موت آئے گی، لیکن قرآن کو سمجھو تو پھر تو ایک ہی لفظ کافی تھا کہ سب پہ موت آئے گی، پھر اللہ نے حضور کی موت کو الگ کیوں ذکر کیا؟ آگے واہ ہے، واہ عاطفہ ہے، لازم تغیر ہوگا معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، تو اس سے اشارہ کیا کہ لوگوں خبردار، جیسے میری مدنی کی زندگی نرالی، میرے مدنی کی موت بھی نرالی ہوگی۔ موت تو ہوگی، موت تو آئی، وفات تو آئی، ورنہ اللہ معاف فرمائے صحابہ نے کیسے حضور کو دفن فرما دیا؟ موت برحق ہے، لیکن موت کے بعد باقاعدہ بخاری شریف میں بھی احادیث موجود ہیں کہ اللہ روح کو جسد میں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ پھر سوال جواب ہوتا ہے، اگر روح ہی نہ ہو تو ہاتھ سے کوئی پوچھے گا؟ اس لیے خدا کے لیے پہلی درخواست یہ ہے کہ ان مسئلوں میں نہ پڑو، بس جتنا ہمیں قرآن میں ملتا ہے زندہ ہے زندہ ہے۔ اللہ فرماتے تم نہیں سمجھ سکتے، بات ختم ہو گئی، ہم سمجھنے کی کوشش ہی کیوں کریں کہ جی کیسے زندہ ہیں، بغیر کھائے پیے کیسے زندہ ہیں، اور اتنی عرصے کے بعد، اتنی اوپر اتنی مٹی کے بعد کیسے زندہ ہیں؟ یہ عقل لڑاؤ گے تو پھر انشاءاللہ ایمان بھی رخصت ہو جائے۔ اللہ چاہے تو اصحاب کہف کو 309 سال تک نیند میں رکھیں، موت نہیں نیند۔ اور کیسی نیند ہے جناب کہ 309 سال گزر گئے، نہ ناخن بڑھے، نہ بال بڑھے، نہ کپڑے پھٹے۔ اگر ایمان سے کہیں 300 سال تک ناخن بڑھتے رہتے وہ تو غار سے بھی نکل جاتے، بال بڑھتے رہتے ماشاءاللہ وہ تو کہیں 20 میٹر لمبے ہو جاتے۔ یعنی زندہ ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہی رک جاؤ بس۔ اس لیے جب نیند کھلی تو کہنے لگے بھائی کتنی دیر سو گئے ہم، بڑی لمبی نیند آ گئی۔ ہم نے کہا یار کہاں نیند آ گئی، تھکے ہوئے تھے، بس میرے خیال میں 1 دن سو گئے یا آدھا دن یا پونا دن۔ ہاں معلوم یہی ہوتا ہے، اس وقت تو سورج ادھر تھا نا، اب ادھر ہے، معلوم ہوتا ہے بس یہی وقت سوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی باقی بات کو چھوڑو، سو گیا تو آدمی جیسے رمضان کے روزے میں آپ سو جائیں تو بھوک نہیں لگتی نا، اللہ نے ان کو سلا بھی دیا، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ اب جب جناب آنکھ کھل گئی تو اب تو روٹی بھی یاد آ گئی، پانی بھی یاد، بابا صبح آدھے کمبے بھر کے گم حاضر کا پیسے دے کے بھیجے، ہر کچھ لے آؤ کھانے کے لیے۔ وہاں جب وہ گئے اور انہوں نے جناب وہ پیسے دیے دکاندار کو سودے کے بعد، نے کہا کون ہو تم؟ کیوں بندے ہیں اور کون ہے؟
انہوں نے کہا حضرت یہ تو 300 سال گزر گئے، یہ تو بادشاہ بھی مر گئے، پیسے بدل گئے، نوٹ بدل گئے، یہ تم کہاں سے خزانہ چوری کر کے لائے ہو؟ اب جان چھڑانی پڑ گئی۔ تو اللہ نے بتلا دیا میں چاہوں تو نیند میں اتنی مدت گزار دوں، اور میں چاہوں تو سلیمان علیہ السلام کو عصا پہ کھڑے کر کے موت کے بعد کھڑا رکھوں، اور کوئی تغیر نہ آئے، کوئی تبدل نہ آئے۔ دیکھو نا، اگر 100 سال گزر گیا، حضرت سلیمان صاحب عصا پہ کھڑے ہیں، جن آتے دور سے دیکھتے، او بھائی نماز پڑھیں، چلو چلو کام کرو، ابھی آئیں گے تو چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ لگے رہے۔ اب اللہ نے چاہا کہ اب راز کھلنا چاہیے اور لوگوں کے غلط عقیدے پہ ضرب لگنی چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا دیمک کو، یہ جو دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو کھاتی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا کو نیچے سے کھانا شروع کیا۔ اب جب نیچے سے کھانا شروع کیا تو وہ کھوکھلا ہوا فلما خر حضرت سلیمان گر گئے۔ اب تبینت الجن، اب جن آئے، انہوں نے دیکھا بھائی سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ہم ایسے پتھر اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہیں جن لیکن عقل کتنا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات ٹھیک ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے، اب یہ دیکھو کہ آپ کے عصا جو ہے اس کو دیمک نے کتنا کھایا؟ انہوں نے کہا جی 1 انچ کھایا۔ انہوں نے کہا اچھا حساب کرو کہ ایک لکڑی جو ہے 1 مہینے میں کتنا لکڑی کھا جاتی ہے دیمک؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے ان کو تو 100 سال ہو گیا بہت ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالمو جاہلو، اب بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو یہ عذاب بھگتتے رہتے۔ جب جن غیب نہیں جانتے تو یہ کاہن نجومی اور ملا کہاں سے جانتا ہے جو کہتا ہے جن میرے تابع ہیں؟ وہ تو خود جنوں کو بھی غیب نہیں ہے۔ اللہ نمونہ دکھاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال، ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا اٹھو زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ ہم نے فرمایا جناب کتنا آپ نے آرام کیا؟ کم لبستہ؟ ہم نے کہا اللہ میاں معلوم یہی ہوتا ہے دن یا آدھا دن، جناب بل لبستہ 100 عام، 100 سال گزر گیا۔ اور میری قدرت کا کمال دیکھو کہ اپنے طعام پہ نظر ڈالو، 100 سال میں صرف تیری بدن کو نہیں بلکہ تیرے طعام کو بھی ہم نے نہیں بدلنے دیا، اسی طرح تازہ ہے۔ تو جو اللہ طعام کی حفاظت کر سکتا ہے وہ انبیاء کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ نے فرمایا غور کرو ذرا دیکھو کوئی پانی میں کوئی ہوا پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں، میرا اللہ کا سدھا۔ کوئی کھانے میں وہ سیدھا ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی اور بلا لگ گئی ہے؟ نہیں، اللہ بھی تو سیدھا رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا میں نے اس کی حفاظت کی ہے، تیری بھی حفاظت کی ہے کہ تیرے اندر بھی کوئی تغیر تبدل نہیں آیا۔ اللہ چاہے تو موت کے بعد زمین کے اوپر رکھ کے بھی بدلنے سے روک سکتا ہے، زمین کے نیچے بھی رکھ سے بدلنے سے روک سکتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ایسے معاملات میں خدا کے لیے اپنے آپ کو اب تو فرقے بن گئے جی، یہ حیاتی ہیں یہ مماتی ہیں، ماشاءاللہ وہ نبی کو مار رہے ہیں وہ جلا رہے ہیں۔ حیاتی مماتی کا یہی معنی ہوگا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں والد کی قبر پہ جا کے سلام پڑھ سکتا، بالکل کہ جاؤ السلام علیکم دار قوم مومنین، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قبر پہ جا کے سلام کرو تو کہو میں فلان ابن فلان آیا ہوں، تاکہ قبر والے کو اللہ علم دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا آیا ہے تم پہ سلام کرنے کے لیے۔
اگر ہڈیوں میں درد ہو تو کون سی آیت پڑھیں؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ مختلف علماء نے لکھا ہے اصل بات یہ دم بھی ہو، فاتحہ پڑھ کے دم کرو بس، باقی کوئی اور بھی طریقے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ما برموا عملا فإنا مبرمون، وہ آیت پڑھی جائے۔ بعض کہتے ہیں وَلَوْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ آیت پڑھی جائے۔ بعض کہتے ہیں بالحق انزل اللہ، بس سارا قرآن شفا ہے، جو بھی پڑھو ٹھیک ہے۔ میرا دماغ جو ہے اس کو تکلیف میں ہوں، دم پیو اسی نیت سے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پیر پکڑنا ضروری ہے، اس دور میں تو ضروری ہے، لیکن پیر بھی تو ہو نا، وہ آگے اور کوئی بدکردار قسم کا مداری تو نہ ہو نا، صحیح معنی میں جو کتاب و سنت کا غلام ہو، محمد مدنی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو۔ میرے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ بیٹے نے ماں کی اجازت کے بغیر حج بدل کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب وہ پھر خود حج کرنا چاہتی ہے، بالکل کرے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نفلی حج ہو جائے گا۔ اگر عرفات سے واپس آنے کے بعد ہمارے خیمے مزدلفہ میں تھے، ہم نے ان خیموں میں رات گزاری، کوئی حرج نہیں، مزدلفہ میں گزاری نا۔ مولانا عبید اللہ صاحب جامع چکیا والے، انہوں نے آپ کو ہدیہ دی۔